یہ سب باتیں سردار سلطان خان نے کبھی مسکراتے اور کبھی تلخی سے سوچی۔ تلخی سے اس لیے کہ وہ نئے نئے پیدا ہونے والے جاگیرداروں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ منشی کا منتظر تھا۔ اسے یہ علم تو ہو گیا تھا کہ شاہ رحمت نے لالوں کو اپنے پاس روک لیا تھا، اور اسے یہ بات ایک طرح سے اچھی بھی لگی تھی، کیونکہ اب وہ دل سے چاہتا تھا کہ منشی لالا سے شادی نہ کرے۔ دراصل وہ منشی کو ایک کارآمد آدمی سمجھتا تھا، اور اس کی بات ٹال کے منشی کی تلخی اس لیے مول لینا نہیں چاہتا تھا کہ منشی کی ناراضگی کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے جاگیرداری کے بہت سے شعبوں میں رکھنا پڑ جاتا۔ اب جب کہ اسے بتایا گیا تھا کہ شاہ رحمت نے لالوں کو روک لیا ہے، تو اسے ایک گنا خوشی ہوئی تھی۔ منشی پرنے سے منہ پوچھتا ڈیرے میں داخل ہوا تو سردار سلطان کے عقب میں بندوق لیے کھڑا حسو ہوشیار ہو گیا۔ منشی نے سردار سلطان کو سلام کیا، جس کا جواب اس نے حسب دستور نہیں دیا، اور طنز بھرے لہجے میں کہا، اوئے اپنی ماں کو کدھر چھوڑ آیا ہے بے غیرتا؟ منشی کو اس قسم کے سوال کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ اسے پہلے حیرت ہوئی اور پھر غصہ آیا، لیکن ظاہر ہے وہ سردار سلطان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سوکھا سا منہ بنا کے بولا، شاہ جی کہہ رہے تھے 2-4 دن اسے ادھر ہی چھوڑ دے، وہ سمجھائیں گے، کیونکہ اس کی رضا کے بغیر نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ منشی کے اس جواب پر سردار سلطان منہ کھول کے ہنسا۔ اوئے کملیا، ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تو اس کنجری کے ساتھ نکاح پڑھانے پر کیوں تل گیا ہے؟ وہ بیوی بننے والی عورتوں میں سے نہیں ہے، کیوں یہ حسو؟ سردار سلطان نے گردن موڑ کر حسو سے رائے مانگی۔ بالکل جی، ہم بھی اسے یہی کہتے ہیں، پر منشی کو گرمی چڑھ گئی اس عورت کی، حسو نے ہنس کے کہا۔ دیکھا؟ اوئے سارے علاقے میں پھر جا، ہماری رعیت کے کسی بھی بندے سے پوچھ لے، وہ یہی جواب دے گا تجھے۔ اوئے باز آ جا حرامی، نہیں تو وہ تیری عزت 2 ٹکے کی کر دے گی، سردار سلطان نے ہمدردی سے کہا۔ ویسے بھی جب سے لالوں کو شاہ رحمت نے روکا تھا اور گئی رات مندری اور لنگڑے نے اس سے اس موضوع پر طویل بحث کی تھی، منشی کا دل لالا کی طرف سے کچھ کھٹا سا ہو گیا تھا، لیکن وہ اس رقم کا کیا کرتا جو خواہ مخواہ اس کے کھیسے سے نکل گئی تھی۔ پھر لالا کا لہریں لیتا وجود اس کی نگاہوں میں لہرایا۔ وہ شدید کشمکش میں تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے بولا، پر سائیں، اس حرام زادی کے لیے اچھا بھلا خرچہ ہو گیا میرا، اس کا کیا کروں؟ اس جواب پر سردار سلطان پھر ہنسا اور پھر قدر ہمدردی سے بولا، میں جانتا ہوں اس رحمت شاہ کو اچھی طرح، وہ اب تک اسے برت بھی چکا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے تجھے اس کی گرمی چڑھی ہوئی ہے۔ اوئے دفع کر نکاح شکا کو، وہ واپس آ لے، 3-4 دن کی چھٹی لے اور اس کے ساتھ شکار والی کوٹھی میں رہ، پیسے بھی وصول کر اور خود کو ٹھنڈا ٹھار بھی کر۔ کیوں حسو؟ اس بار سردار سلطان نے حسو کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ منشی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اگر تو معاملہ صرف گرمی والا تھا تو سردار سلطان کی تجویز نہایت مناسب تھی، پر اب تو سارے علاقے کو پتہ چل چکا تھا کہ منشی اور لالا کی عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ حالانکہ لالا کے نورے کے ساتھ فرار اور برآمدگی والی بات پر فی الحال یہ کہہ کر پردہ ڈال دیا گیا تھا کہ لالا کو رات میں سانپ نے ڈس لیا تھا، اور سردار صاحب نے علاج کے لیے اسے راتوں رات شہر کے بڑے ہسپتال میں بھیجوا دیا تھا۔ چونکہ لوگوں کو منشی اور سردار سلطان کے تعلق کا بھی علم تھا، اس لیے اس کہانی کو مان لیا گیا تھا۔ اوئے کیا سوچ رہا ہے؟ کہہ تو بلوا لوں اسے آج ہی واپس، سردار سلطان نے منشی کو غور سے دیکھ کے پوچھا۔ منشی کے چڈھوں میں کھجلی کی شدید لہر اٹھی، مگر وہ سردار سلطان کے سامنے وہاں ہاتھ نہیں لے جا سکتا تھا،
وہ ایک بار لالا کو شکار والی کوٹھی میں پہنچانے کا کہہ دیتا تو پھر لالا عمر بھر کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ پھر اسے اور لالا کو رہنا تھا ایک ہی گاؤں میں۔ کل لالا کی اگر کسی اور سے شادی ہو جاتی اور لالا سینہ تان کے اپنے خصم کے سامنے اس کے ساتھ گزرتی تو اس کا کیا حال ہوتا؟ یہ سب سوچ کے منشی جمال الدین نے پھر سوکھا منہ بنا کے کہا، اب بات قریب لگ گئی ہے سائیں، میرے خیال میں مجھے نکاح کر لینا چاہیے اس سے۔ سردار سلطان نے یوں نفی میں سر ہلایا جیسے اسے منشی کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا ہو۔ پھر وہ تلخ لہجے میں بولا، اوے بغیرتا، کہہ رہا ہوں کہ وہ حرامی شاہ احمد برت چکا ہوگا، اسے سنا نہیں تو نے؟ اور پھر وہ دوسرے یار کے ساتھ بھاگی تھی اور ہم نے پکڑوا کے واپس بلوایا تھا اسے۔ مان لیا تیرا نکاح ہو بھی گیا اس کے ساتھ۔ آگے کی سوچ حرامی، آگے کی۔ منشی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سردار سلطان کسی صورت اس کی شادی لالا سے نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک اور چال چلی اور آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا، آپ مائی باپ ہیں، آپ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کرتا حرامزادی سے نکاح، پر سائیں اب دیر کیا ہے؟ شاہ جی پڑھا ہی دیں میرا نکاح اس کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ ہم منا ہی لیں گے انہیں۔ منشی سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ سردار سلطان کو ترس آ گیا اور اس نے حسو سے کہا، جا ٹیلی فون اٹھا کے لا، اور شاہ احمد کا نمبر ملا۔ اگلے 5 منٹ میں سردار سلطان کی شاہ احمد سے بات ہو گئی اور تب اس نے منشی کو بتایا کہ لالا تقریباً مان گئی ہے، پر شاہ جی اسے پکا کرنے کو 2-4 دن وہاں اور روکیں گے۔ یہ تیسرا دن تھا کہ لالا کو ہر وقت نیند آتی رہتی تھی۔ کل تو وہ حیران رہ گئی جب وہ ناشتہ کر کے سوئی اور 11 بجے اسے چھیموں نے اس کے تلووں میں گدگدی کر کے جگایا۔ کھانا کھاتے وقت بھی اس پر نیند کا غلبہ طاری رہتا تھا۔ کھانے کے بعد چھیموں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن لالا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ پھر سو گئی۔ آج اسے یہاں آئے پورے 5 دن ہو گئے تھے، اور ان 5 دنوں میں اسے ایک بات کا تو علم ہو گیا تھا کہ اسے یہاں بند کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ ایک دن اس نے دروازہ کھول کے باہر سے آنے والی مختلف آوازوں کا ذریعہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی تو دروازے کو باہر سے بند پایا تھا۔ بعد میں چھیموں نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کر دی تھی کہ یہ دراصل شاہ جی کا مہمان خانہ ہے، جہاں دور دور سے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں اور ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے چھیمو سے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو چھیمو نے اسے راز رکھنے کی قسم دے کر بتایا تھا کہ شاہ جی نے بہانے سے اسے روکا تھا کہ وہ نورے سے اس کی شادی کرا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نورے کو ڈھونڈنے پر بھی بندے لگا دیے ہیں۔ یہ لالا کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ لالا نے جب سردار سلطان کی ناراضگی کا تذکرہ کیا اور اس بات پر اس کے رد عمل کا ذکر چھیڑا تو چھیموں نے منہ بنا کر کہا، شاہ احمد کے سامنے سردار سلطان کی حیثیت ہی کیا تھی؟ لالا کے مزاج کے بارے میں چھیموں نے شاہ احمد کو تفصیل سے بتا دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کتنی اتھری تھی۔ شاہ احمد کو غسیل اور تعاون نہ کرنے والی عورتوں سے بڑی الجھن ہوتی تھی، لیکن لالا اس کے دل میں کھپ گئی تھی۔ یہ نسخہ وہ پہلے بھی 2-4 بار استعمال کر چکا تھا۔ چنانچہ چھیموں نے لالا کو نیند کی دوائی کھانے اور پانی میں ملا کر دینا شروع کر دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لالا ہر وقت خود کو نیند کے زیر اثر محسوس کرتی تھی۔ آج جب اس نے چھیموں کو بمشکل پہچانا اور چھیموں کے ہر حکم کو کسی معمول کی طرح مانا تو چھیموں سمجھ گئی کہ شاہ جی کو اطلاع دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے بمشکل لالا کو نہایا اور اس کے کپڑے تبدیل کروائے اور اسے نیم غنودہ حالت میں چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب لالا کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ بستر پر کوئی اور بھی موجود ہے۔
لالا سونے جاگنے کی عجیب سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اپنے بدن کو چھوتے ہاتھ کبھی اسے اچھے لگنے لگتے تھے، کبھی برے۔ کبھی وہ خواب کی کیفیت میں چلی آتی، کبھی ایک دھندلی سی بیداری اس کا احاطہ کر لیتی۔ پھر کسی نے اس کے بازو پر زور سے کاٹا تو وہ اس سوتی جاگتی کیفیت سے نکل آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند کے غلبے کے باوجود لالا اپنے پہلو میں نیم دراز شاہ رحمت کو دیکھ سکتی تھی، جس کے سینے کے چٹے الجھے ہوئے بال اسے دہشت زدہ کر رہے تھے۔ لالا کے لیے مرد کی قربت کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے نورے جیسے آدمی کو، جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، کبھی اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اس کی نیند ہوا ہو گئی اور وہ دوپٹہ تراش کرتی بستر سے نیچے اتر گئی۔ شاہ رحمت اسی اطمینان سے نیم دراز پڑا مسکراتا رہا۔ پھر وہ سنبھال کر بیٹھا اور معصومیت سے بولا، کیا ہوا ہے تجھے؟ لالا کا جی چاہا کہ وہ اس کمینے پیر کا منہ نوچ لے۔ تیز سانسوں کے ساتھ وہ اتنا ہی کہہ سکی، مجھے جانے دو شاہ جی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ شاہ رحمت بستر سے اتر کے لالا کے قریب گیا اور ہنس کے بولا، میں نے تجھے قید تھوڑی رکھا ہوا ہے پگلی، جب جی چاہے چلی جا۔ میں ابھی جانا چاہتی ہوں۔ لالا دروازے کی طرف بڑھی، لیکن شاہ رحمت کی آواز پر رک گئی۔ دروازہ باہر سے بند ہے، چابی چھیموں کے پاس ہے اور اسے 6 بجے سے پہلے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چل بستر پہ۔ لالا نے پھر بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن شاہ رحمت نے ٹھیک کہا تھا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ لالا کے جسم میں اب نہ سستی تھی اور نہ ہی نیند کا غلبہ۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ رات اس نے بہت کم کھانا کھایا تھا اور چھیموں کے اصرار کے باوجود پانی تو بالکل بھی نہیں پیا تھا۔ اس نے دروازہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے بجایا، اس کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ کے اس کی کلائیوں میں چبھ گئیں اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ شاہ رحمت اپنی جگہ کھڑا رہا۔ لالا نے چیخ چیخ کے مدد کے لیے بھی پکارا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاہ رحمت کی حویلی کسی جنگل میں تھی۔ جواب میں کوئی بھی نہ بولا۔ کسی رد عمل کا کسی طرف سے کوئی بھی اظہار نہ ہوا۔ لالا نے گھوم کے شاہ رحمت کو دیکھا اور نفرت سے بولی، تجھے تو میں فرشتہ سمجھتی تھی، کمینے، کتے، بغیرت، سارا علاقہ تیری قسمیں کھاتا ہے۔ اس دربار پہ تو میری ماں نے میرے پیدا ہونے کی منت مانگی۔ شاہ رحمت لاپرواہی سے انگلی سے کان کھجا کے بولا، اس کا لہجہ نرم تھا، 10 منٹ کی بات ہے، خواہ مخواہ کیوں رولا ڈالا ہوا ہے؟ چل شابہ، اور سن، تو جتنی پارسا ہے نا، وہ ساری رپورٹیں ہیں میرے پاس، چل جلدی کر آ جا۔ لالا نے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کھڑے فرشتے کو ننگا دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شاہ رحمت کے اس مزار کے بزرگ کا گبن، پھولوں اور سب چادروں سے ڈھکی قبر، عود و عنبر اور روبان سے رچی فضا اور عقیدت مندوں کی فرت جذبات سے بھیگی آنکھیں، سبھی کچھ گھوم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں صاحب مزار کو پکارا، بڑے شاہ جی دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بڑے شاہ جی مجھے بچا لو، بچا لو بڑے شاہ جی۔ لیکن بڑے شاہ جی غالباً اس وقت یا تو مزار کے اندر موجود نہیں تھے، یا پھر وہ خود ناچتی گاتی حوروں کے جھرٹ میں مست و بے خود بیٹھے تھے، چنانچہ لالا کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ شاہ رحمت کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بستر سے اترا اور لالا کے قریب جا کے اس کے بال پکڑ کے دانت کچ کچا کے بولا، حرام زادی، تیری ساری سٹوریاں پتہ ہیں مجھے، کس کس کے ساتھ لیٹتی رہی ہے تو۔ شرافت سے میری بات مان لے، نہیں تو ملنگوں کے حوالے کر دوں گا، سمجھی؟ آخری بات کرتے وقت شاہ رحمت نے لالا کے بالوں کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ لالا کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے شاہ جی کے قدموں میں جھک گئی۔
اللہ رسول کی قسم شاہ جی، میں ایسی نہیں ہوں، میں کسی مرد کے ساتھ کبھی نہیں سوئی۔ تمہیں اپنے پیاروں کا واسطہ ہے شاہ جی، یقین کر لو میرا۔ مجھے جانے دو شاہ جی، تم کہتے ہو تو میں منشی سے بیعہ کر لوں گی، جو کہو گے کر لوں گی، مجھے چھوڑ دو شاہ جی۔ شاہ رحمت زور سے ہنسا۔ ٹھیک ہے پاگلے، سمجھنے کی کوشش کر، یہ بات تیرے میرے بیچ میں رہے گی، مالا مال کر دوں گا تجھے۔ چل شابہ، آجا بسترے پہ۔ شاہ رحمت لالوں کو زمین پر پڑا چھوڑ کر ایک بار پھر بستر پر جا بیٹھا۔ لالا اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ لالا نہیں تھی جو چند لمحوں پہلے شاہ رحمت کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی اور اسے اپنی معصومیت کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک ایسی شیرنی کی چمک تھی جو پھندے میں پھنس چکی ہو اور خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ وہ شاہ رحمت کے قریب گئی۔ شاہ رحمت میلی نیم غنودہ آنکھوں سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مچھلی کا شکاری مچھلی لگے کنڈے کو پانی سے نکلتے دیکھنے سے پہلے پانی کی سطح کو امید، لالچ اور بے صبری سے